عام خبر دیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس ہے، پراکسی کا منظم نیٹ ورک، BYC مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کے سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہی ہے۔ BYC فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ BYC سے متعلق موقف قیاس آرائی نہیں بلکہ 2025 سے مسلسل سرکاری ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی تحویل میں لینے کی بھی کوشش کی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس جبکہ پراکسی کا منظم نیٹ ورک ہے۔ BYC مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کے سافٹ فیس کے طور پر بھی کام کر رہی ہے اور BYC فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھرپور کردار ادا بھی کر رہی ہے، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی تحویل میں لینے کی بھی کوشش کی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان اوان سے۔ سلمان، بتائیے گا۔ جو بالکل یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب نام نہاد بلوچ یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے اس قسم کے جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے ہوں، لیکن کہ جو بظاہر ایک سافٹ فیکس ہے فتنہ الہندوستان کا، بھارتی فتنے کا، بھارتی دہشت گردی کا، جس کا نام بلوچ یکجہتی کمیٹی رکھا گیا ہے، اس میں جو مسلح علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جس کے اندر نام نہاد DLA وغیرہ شامل ہے، دیگر تنظیمیں شامل ہیں، در حقیقت انہوں نے BYC کو یا نام نہاد بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ایک سافٹ فیس بنا رکھا ہے، اور اس کے پس پردہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین ایجنڈے کے اوپر بھارتی فتنہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر سرگرم ہے، جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور یہی بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ فتنہ الہندوستان یعنی کہ کھلم کھلا بھارتی دہشت گردی کے لیے نہ صرف بھرتی کرتی ہے، بیانیہ سازی کرتی ہے، معاشرتی سطح کے اوپر معاشرے کے اندر بے چینی، بدامنی اور جو ایک سوشل ایول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے طور پر اس وقت کام کر رہی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک ٹین ایج بچی کو بلوچستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے بہکایا گیا، اس کو خودکش حملہ آور بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف قیاس آرائی یا الزام تراشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آج تک جو ایک سرکاری ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آن گراؤنڈ ثبوت میسر ہوتے ہیں، فزیکل ثبوت میسر ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے یہ بات مکمل طور پر ثابت شدہ ہے کہ BYC جو ہے در حقیقت فتنہ الہندوستان کا ایک سافٹ فیس ہے، ایک سافٹ امیج معاشرے میں ہے، جو کہ اصل میں ان کا مقصد، ان کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، بلوچستان کو وہ پاکستان کی سافٹ ویلی سمجھتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کا جو ترقی، خوشحالی اور امن کا راستہ ہے وہ گوادر سے شروع ہوتا ہے اور درہ خجرات تک چین تک جاتا ہے، اور پاکستان اور چین کی جو اقتصادی کوریڈور ہے، CPEC جسے ہم کہتے ہیں، اس کا گیٹ وے ہے گوادر، اور گوادر کے ذریعے یہاں پر جو عالمی طاقتیں ہیں، خاص طور پر بھارت کی ہم بات کریں گے، وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ گوادر جو ہے وہ آپریشنل ہو، بلوچستان میں امن آئے، اور اب کیونکہ بلوچستان کا امن، ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ پورے پاکستان کے امن، ترقی اور خوشحالی سے جڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارچ 2025 میں جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، تب بھی DJI اسپیار نے وارن کیا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی پھیلانے کے لیے ان پراکسیز کے ذریعے منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی نے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہرنگ بلوچ کی قیادت کے اندر کس طرح سے ہاسپٹلز کے اوپر کوئٹہ میں دھاوا بول کر دہشت گردوں کی لاشیں جو ہے وہ زبردستی وصول کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ ثابت شدہ دہشت گرد تھے، جبکہ یہ لوگ اس کو اپنا ساتھی، اپنا کارکن قرار دے رہے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی، ان کی کارکنوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دہشت گردوں کی ہلاکتوں میں جو ایک لاپتہ افراد کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لاپتہ افراد کے نام کے اوپر مگرمچھ کے آنسو بہائے جاتے ہیں، وہ کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نام نہاد لاپتہ افراد در حقیقت دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد ہیں، جو مختلف قسم کے کیمپس میں موجود ہیں، کراس دی بارڈر موجود ہے، اور کراس دی بارڈر ان کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت آپریشن مرگ بر سرمچار تھا، جہاں پر پاکستان ایئر فورس نے کاروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ایران کے اندر نشانہ بنایا تھا، اور وہاں پر جتنے مارے جانے والے افراد تھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ وہی مارے جانے والے افراد ہیں، یہ وہی سو کالڈ لاپتہ افراد ہیں جس کے بارے میں BYC اور دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ ڈھنڈورا پیٹتی ہیں۔ اور اس وقت
कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी या सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। मेरे नज़दीक ये प्रॉक्सी और सहूलतकार नहीं है, बल्कि उन्हीं तंजीमों का एक सॉफ्ट विंग है, उन्हीं तंजीमों का एक फेज है जिनकी जिम्मेदारी किसी और तरह की है। कुछ लोग दहशतगर्दी के जरिए से एक्टिव हैं और DGICR ने भी इस हवाले से वादे किया था कि जबरी गुमशुदगियां हैं उनको मसले को खासतौर पर जो है एक वेपन के तौर के ऊपर, एक हथियार के तौर पर पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि CTD, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तुर्बत के रिहायशी साजिद अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके बाद फिर DIG ने बताया कि साजिद अहमद जो है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी के अंदर उसने मास्टर्स कर रखा है और सरकारी कॉलेज समेत यूनिवर्सिटीज में तुर्बत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेक्चरार तैनात रहा है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं, जो कि साजिद अहमद के बारे में साबित भी हुआ कि वो BYC से राब्ते में रहा, उसकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते हैं और बैक वक्त साथ ही वो दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है उसकी सहूलतकारी में मैसर था, तो इससे मुलविस था। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं कि कितनी ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन हो चुकी है और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस हवाले से अब एक जीरो टॉलरेंस के ऊपर पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करती दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस सहूलतकारी या दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस होना जो है वो इस तरह के फर्दों, इस तरह के अफराद का BYC से ताल्लुक भी सामने आ रहा है। और इसी तरह एक और सहूलतकार जो है वो खारान का एक 18 साल बच्चा सरफराज भी शामिल है, जिसे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो रैकी है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इससे आप देखें कि एक तरफ यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स, प्रोफेसर जो हैं वो BYC के सर्कल के अंदर आ चुके हैं और दूसरी तरफ 18 साल के जो नौजवान हैं उनको भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सरफराज जिसके बारे में बताया गया कि कारान से पकड़ा गया, ये जो रैकी करता रहा है पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, और इसी सरफराज को जहां ज़ेब और मेहरान जिसकी उम्र 20 साल थी उसने भर्ती किया था। तो आप देखें कि 18 साल का एक नौजवान है, उसको फिर भर्ती करने वाला जो नौजवान है वो भी सिर्फ 20 साल का है और उसी ने फिर बाद में एक और 18 साल के नौजवान को BYC के अंदर भर्ती करवाया। और ये तमाम तर सबूत जो हैं ये DIG CTD जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एतजाज गुराया मीडिया के सामने रख चुके हैं। इसके बाकायदा सबूत इसी तरह एक और जिसकी हम बात करें नौजवान के 18 साल का वो हेजन था और हेजन का भाई शफकत यार जो है वो भी लीवीज पर हमले के दौरान मारा जा चुका था। तो ये इसमें से आप देखिए कि किस तरह से इनके ताने बाने मिलते हैं। और DIG CTD ने बताया है कि फितनाउल हिंदुस्तान बारहा दावा करता रहा है, यानी कि ये जो नाम नहाद बलोच तंजीमें हैं, हर माशरे की, हर सोसाइटी की रिवायात होती हैं, बलोचों की भी रिवायात हैं, बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन रिवायात हैं जिनको हम सब जानते हैं, सराहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह ये खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और खवातीन को और बच्चों को इस किस्म की दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल करना जो है वो आप जानते हैं। सलमान हमारे साथ रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।